بسم اللہ الرحمن الرحیم ان علی قال ارتحلت الدنیا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی گنتی الٹی چل رہی ہے اور آخرت قریب آتی چلی جا رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے بہت سارے بیٹے ہیں۔ تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہوگا اور عمل نہیں ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہم جیسے لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا ہر ایک جانے والا دن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تیری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، یعنی دنیا کی گنتی الٹی چل رہی ہے اور آخرت وہ دن بدن قریب آتی چلی جا رہی ہے، تو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن میرے سمیت ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے، سب کی بات نہیں کرتا، اکثر کا حال یہ ہے کہ ہماری تو نمازیں بھی، ہمارے نیک اعمال بھی جو ہم کرتے ہیں، اس کے پیچھے دنیا کا کوئی عمل اور دنیا کی کوئی غرض پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھنے بھی اس وقت جاتے ہیں جب کسی گمن جھیری میں پھنس جاتے ہیں، جب کسی مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں، پھر ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے، یا پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان میں ہی نیک اعمال کرنا چاہیے، اس کے بعد ضرورت نہیں ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو عید والے دن ہی آ کے نماز فجر میں دیکھ لینا کہ کیا حال ہوگا۔ آپ رمضان میں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن عید الفطر والے دن ہی نماز فجر میں ہماری تعداد کتنی رہ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عبادت گزار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کرے اور گناہ کے باوجود وہ ہنسے یعنی خوش رہے، تو اللہ اس بے باک کو ضرور دوزخ میں داخل فرمائے گا، اور اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کرے، بندگی کرے، اور بندگی کرنے کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے روئے، تو اللہ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا، جہاں پہ وہ خوش رہے گا، اور وہ بے باک گناہوں کے باوجود ہنسنے والا اس کو ضرور دوزخ میں داخل فرمائے گا، پھر وہاں وہ جا کے کیا ہے، روئے گا۔ تو اس لیے کیا ہے کہ اللہ کا ہمیں، کیونکہ آخرت قریب آ رہی ہے، تو آخرت کی فکر ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے خلیفہ اعظم اور جلیل قدر تابعی، ان کو کسی نے ان کے وصال کے بعد دیکھا، خواب میں دیکھا کہ ان کا چہرہ چمک رہا ہے، رنگ بھی چمک رہا ہے، چہرہ نورانی ہے۔ تو ان کو پوچھا کہ اے ابو سعید، یہ آپ کی کنیت تھی، آپ کا کوئی انتقال نہیں ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میرا انتقال ہو گیا ہے۔ تو پھر بتائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک اللہ نے آخرت کی فکر اور خدا کے خوف سے رونے کے سبب کو ہی تو نیک لوگوں کے درجات کو پانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اللہ کے خوف سے رونا، اور کیا ہے کہ خشیت الہی اپنے اوپر طاری کرنا اور آخرت کی فکر کرنا، اس سے بڑے درجے بندے کو ملتے ہیں۔ حکم بن خجل یہ ایک تابعی تھے، اور یہ امام ابن سیرین جلیل القدر تابعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ایک گہرے دوست تھے۔ امام ابن سیرین کا انتقال ہو گیا، ان کو اپنے دوست کی جدائی کا بڑا صدمہ ہوا، اتنا صدمہ ہوا کہ یہ مطلب ہے کہ ان کی یہ حالت ہو گئی تھی، لوگ ان کی بھی عیادت کرنے لگے جس طرح کے مریضوں کی عیادت کی جاتی ہے۔ اب انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ میں نے امام ابن سیرین کو خواب میں دیکھا ہے، اور میں نے ان کو پوچھا کہ اے بھائی، میں نے آپ کو تو خوش کن حالت میں دیکھ لیا ہے، یعنی آپ خوش حالت میں ہیں، اللہ نے آپ میں کرم فرمایا ہے، تو بتائیے کہ حضرت خواجہ حسن بصری کا کیا حال ہے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو انہوں نے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خواجہ حسن بصری مجھ سے 70 درجے بلند مقام پہ فائز ہے۔ 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 70 درجے بلند مقام پہ فائز ہے۔
انہوں نے کہا بھائی یہ کیسے ممکن ہوا، ایسا کیوں ہوا ہے، حالانکہ ہم تو آپ کو ان سے افضل سمجھتے تھے اور ان سے آپ اپنا درجے میں اعلیٰ سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کیونکہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دنیا میں رنجیدہ اور غمگین رہا کرتے تھے، یعنی انہوں نے اپنی زندگی فکر آخرت میں گزاری ہے، اللہ کے خوف سے روتے روتے گزاری ہے اور آخرت کی فکر میں گزاری ہے۔ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے اور آخرت کا فکر کرنے کی وجہ سے ان کو یہ بلند مقام ملا ہے، یعنی اللہ کا خوف، اللہ کے خوف سے رونا اور آخرت کی فکر میں رہنا یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس کے ذریعے نیک لوگوں کے درجات بندے کو ملتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک حور کو دیکھا، اس کا چہرہ چمک رہا ہے، تو اس سے میں نے پوچھا کہ تیری یہ چہرے کی چمک کی وجہ کیا ہے، حور سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ کیا آپ کو وہ رات یاد ہے کہ اس رات آپ اللہ کے خوف سے روئے تھے؟ میں نے کہا جی ہاں یاد ہے، آپ کے آنسو بھی نکلے تھے جی، تو آپ کے وہ آنسو مجھے لا کے دیے گئے، میں نے آپ کے وہ آنسو اپنے چہرے پہ بن لیے، تو میرے چہرے کی یہ چمک تمہارے ان آنسوؤں کی وجہ سے ہے۔ یعنی خدا کے خوف سے نکلے ہوئے آنسو جو ہیں یہ اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اگر یہ حوریں اپنے چہروں پہ بن لیتی ہیں ان کے چہروں پہ چمک دمک آ جایا کرتی ہے۔ جلیل القدر حضور کے صحابی حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے رونا مجھے اپنے وزن کے برابر سونا صدقہ کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ اپنے وزن کے برابر سونا صدقہ کرنے سے مجھے زیادہ پسند ہے اللہ کے خوف سے رونا۔ اور ایک اور بزرگ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی آنکھیں ڈبا گئی یعنی آنسوؤں سے بھر گئی تو ایسے بندے کے بھی قیامت والے دن چہرے پہ سیاہی اور ذلت نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی جس کی آنکھیں ڈبائی تھی آنسو جاری ہو گئے اس کے آنکھوں سے، اللہ اس کے پہلے قطرے کے ذریعے ہی آگ کے کئی سمندروں کو بجھا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ رمضان المبارک میں ہی ہم پہ نماز فرض نہیں ہے، رمضان المبارک میں ہی نیک اعمال کرنا ایسا نہیں ہے کہ جیسا آپ نے سمجھ رکھا کہ شاید رمضان میں نیک اعمال کر لیے، نماز کا حکم ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو رب تعالیٰ نے مختلف صیغوں کے ساتھ قرآن کریم میں تقریباً 700 مرتبہ نماز کا حکم دیا ہے، وہ بندے کی ساری زندگی ہے، سن بلوغت سے لے کر سن وفات تک۔ ہاں وہ ایام اگر بندے پہ بے ہوشی کے گزرے تو ان میں نماز باق ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر بندہ ہوش میں ہے تو ایسے اوقات میں بندے کو نماز کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر بندہ کیا ہے کہ نماز چھوڑے گا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ میں پہلے کچھ دیر عرض کر چکا ہوں کہ ایک زمین جو ہے وہ بھی نمازی کو پسند نہیں فرماتی، نمازی سے دور بھاگتی ہے کہ ایک بے نمازی میرے اندر دفن نہ ہو جائے۔ تو اس لیے کیا کہ